جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اعطى للہ ومنع للہ ومن احب للہ ومن ابغض للہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی سے محبت کی وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر کسی سے بغض دل میں کینہ حسد رکھا وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو دیا وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر کسی سے کچھ روک لیا نہ دیا وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ پس تحقیق اس نے اپنے ایمان کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ہماری آج کل کسی سے بھی کوئی محبت ہے تو وہ غرض کے تحت ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ اگر ہم کسی سے بھی محبت کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی غرض یا صلہ ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں نظر دوڑا کر دیکھنا چاہیے، کیا ہماری زندگی میں کوئی ایک بھی ایسی محبت کسی سے ہے کہ یوں ہی صرف دل کیا، دل میں صرف چاہت ہے کہ یار میں اس شخص سے جا کے ملوں۔ کیونکہ وہ اچھی باتیں کرتا ہے، وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اور یقیناً اس کے پاس بیٹھ کے مجھے سکون ملتا ہے، اس کی باتیں سن کے مجھے سکون ملتا ہے، اس کا ساتھ مجھے اچھا لگتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اس لیے نہیں ہیں کہ میں جب اس کے پاس جاتا ہوں تو وہ مجھے کچھ کھلاتا ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں تو وہ مجھے کچھ دیتا ہے، یا وہ مجھے گفٹس دیتا ہے، یا وہ میرا فلاں دوست امیر ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے نہیں، بلکہ یہ سارا سکون جو ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ نیک ہے اور مجھے اس کا قرب پسند ہے، اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ من احب للہ، مجھے صرف اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے، اور یہ محبت اتنی بڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص چلا، رستے میں اس کی ملاقات ہوئی ایک شخص سے، اور وہ شخص جانے والے شخص سے پوچھتا ہے کدھر؟ تو وہ کہتا ہے میں جا رہا ہوں اپنے دوست کے پاس۔ تو وہ پہلا شخص جو سوال کر رہا تھا وہ پوچھتا ہے کوئی غرض ہے؟ کیا تجھ پہ کسی کا کوئی حق ہے، یا کسی مفاد یا کسی لالچ کسی غرض سے جا رہے ہو؟ تو وہ آگے سے وہ شخص کہتا ہے نہیں، میں کھانے نہیں جا رہا، میری کوئی اور مقصد یا غرض نہیں ہے، پیسے لینے قرض لینا مقصد نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی بھی غرض نہیں ہے، میرا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے اس دوست سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو اس سے ملا تھا وہ فرشتہ ہے، اور وہ کہتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ یہ جو بندہ ہے نا میرا، فلاں شخص سے اللہ کی رضا کے لیے ملنے، یہ اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ انسان جیسی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتے ہیں، جبریل کو بلا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلاں دنیا میں فلاں شخص ہے، اس سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جبریل بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ جبریل جا کے تمام فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، تو آسمان کے سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے چرچے ہونے لگتے ہیں آسمانوں پر۔ تو وہ بندے کو معلوم بھی نہیں ہے دنیا پہ ایک معمولی عام سا انسان ہے کہ جس کی چرچے اور اس کی باتیں اور اس سے محبت ہو رہی ہے آسمان پہ اللہ اور فرشتوں کے درمیان۔ بندہ اکیلے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ آسمانوں پہ بندے کی باتیں کرتا ہے۔ جب بندہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی بات کرتا ہے لوگوں کے درمیان محفل میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر فرشتوں کی مجلس لگاتے ہیں، ان کو اکٹھا کر کے ان کے درمیان اس کی گفتگو، اس کے چرچے کرتے ہیں۔ اور یقیناً دنیا کی مجلسیں بہت معمولی اور چھوٹی ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ کی مسجد فرشتوں کے ساتھ مجلس جو ہے وہ بہت بڑی. تو کوئی نہ کوئی ایسی بھی دوستی ہونی چاہیے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. اگر ہمیں کسی سے محبت ہے تو 100 دوستیوں میں کوئی ایک دوستی لازماً ایسی ہو جو صرف اللہ کی رضا کے لیے، نیکی کے لیے، نیکی کے حصول کے لیے، نیکی کے ترغیب کے لیے ہونی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی خالص محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ملیں گے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنے ارد و گرد نوا کے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ. جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے.